نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کلیئر آ رہی ہے یا آواز صاف ہے؟ تھوڑی سی اگر بڑھ سکتی ہے تو بڑھا دیں، آواز کم ہے کافی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج کی رات شب عاشور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس رات کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ اس رات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بڑی اہم ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت والی ہے، اور آج کی رات میں اللہ کے حضور مناجات امام علی مقام کی سنت ہے۔ اور یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی، امام زین العابدین کا قول۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت اور ہم اہل بیت سے تعلق کا واسطہ دے کر تم اللہ سے حسن خاتمہ مانگو گے تو وہ حسن خاتمہ دے گا، جنت مانگو گے تو جنت دے گا، اور دنیا مانگو گے تو دنیا دے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو حاضرین ہیں ان کی جولیوں کو بھر دے۔ آج کی گفتگو کے حوالے سے ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہوگا حسینی اقدار اور یزیدی اقدار۔ حافظ محمود الحسن صاحب کی طرف سے جو مجھے ایک لائن ملی اس کے پیش نظر یہ میں نے ذہن بنایا ہے، لیکن اس موضوع پر آنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر اہل بیت اطہار کے تعارف پر اور ان کے مقام اور مرتبے پر کچھ بات کر لیں۔ اہل بیت اطہار کا جو تعارف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اولیاء کے سردار جو ہمارے ہاں اہل سنت میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فتوحات مکیہ، انہوں نے اہل بیت کے مقام کے حوالے سے ایک بہت ہی انوکھا اور شاندار نکتہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ کسی بھی طرح کی خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی کوئی خیانت اور ہیر پھیر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیر پھیر اور وہ خیانت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اس کی وجہ سنیے، انہوں نے پھر اگلے پیرے میں اس کی وجہ لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے رسول بھی ہیں اور اہل بیت کے مفہوم میں بھی داخل ہیں۔ یعنی حضور خود بھی اہل بیت میں سے ہے نا، مطلب بیت گھر کو کہتے ہیں، اور اہل البیت اس گھر والوں کو کہتے ہیں، اور گھر کا سردار ظاہر اہل بیت کے اندر ہوتا ہے۔ پھر گھر میں ازواج جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر ہوتی ہیں، اور گھر میں جو اولاد ہے وہ اہل بیت کے اندر ہوتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ نے یہ لگانا ہے مائک، اس کو اتار دو۔ جی اس کو پہلے چیک کر لیا کریں نا۔ ایسے نہیں، ایسے آئے گا، اس میں نہیں لگ سکتا۔ چلے کر سکتے جی۔ آواز آ رہی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، ویسے ہی بات چیت کر لیتے ہیں، اندر ہی ہیں سارے لوگ۔
چلیں تو آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں ذرا نا پہلے چیک کر کے رکھا کریں، تاکہ آنے کے بعد جب پروگرام کے درمیان میں ہوتا ہے نا تو پورا موضوع ڈسپلن سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت کے ساتھ جو خیانت ہے وہی رسول اللہ کے ساتھ خیانت ہے، یعنی رسول اللہ کے ساتھ الگ سے خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو رسول اللہ کا خائن کہلوانے کے لیے، بلکہ اہل بیت کے ساتھ جو خیانت کرے گا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی خیانت ہے۔ اور پھر اس مقدمے پر انہوں نے جو دلیل دی وہ دلیل یہ تھی کہ یار آپ لوگ تھوڑی دیر پلیز بیٹھ جائیے ورنہ گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے اس پر دلیل یہ پیش کی کہ جو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود بھی اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں اور اہل بیت کے مفہوم میں داخل ہیں، اگرچہ کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ایک الگ سے ان کا تشخص ہے، مگر ایک دوسرا تشخص یہ ہے کہ وہ اس اہل گھر جو بیت ہے اس کے اہل بھی ہیں، یعنی اس گھر والے بھی ہیں، تو گویا وہ اہل بیت بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، تو ان کے گھر والوں میں سے جب آپ کہتے ہو کہ گھر والوں میں سے کسی ایک سے خیانت، گویا وہ رسول اللہ کے ساتھ خیانت کے درجے کے اندر آتی ہے، وہ ان کے ساتھ خیانت کا حصہ ہے۔ اور پھر دوسری بات جو حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ بھی بڑی عجیب ہے، وہ انہوں نے اہل بیت کے مقام کے حوالے سے فرمایا کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کسی کے ساتھ تقابل نہیں کیا جانا چاہیے، یہ صوفیاء کے امام حضرت شیخ ابن عربی کا عقیدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقابلہ یا تقابل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اہل البیت کو پیدا ہی اللہ نے سیادت کے لیے کیا ہے، وہ مالک اور سید اور سادات ہیں، اور ان کے علاوہ پوری دنیا ان کی وہ مخدوم ہیں اور پوری دنیا ان کی خادم ہے، وہ سید ہیں اور پوری دنیا ان کی محکوم ہے، ان کی خادم ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت کے حوالے سے یہ دو پہلو انہوں نے بیان کیے۔ اچھا، میں رانا صاحب اکثر سوچتا تھا کہ یہ پہلو انہوں نے کیوں بیان کیا، لیکن اب جب ہم اولیاء کی نگاہ بہت آگے دیکھتی ہے جہاں تک عام انسان کی نہیں دیکھتی، تو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ ابن عربی نے یہ بات کیوں کی تھی کہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ تقابل نہ کرو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے ان سے کسی نے پوچھا، کسی نے نہیں، ان کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ امام احمد ابن حنبل امام اہل سنت ہے جو، تو انہوں نے کہا صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اس کے بعد، انہوں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے توقف کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ عین العلی، اور علی کہاں ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرے بیٹا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، علی تو اہل بیت میں سے ہے، اور ہم اہل سنت اہل بیت کا کسی سے تقابلہ نہیں کرتے، کسی سے قیاس ہی نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت اہل بیت کا کسی سے قیاس ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں قیاس کرتے؟ آپ کے سامنے یہاں پر ایک خون بوند رسول اللہ کی ہو، اس کے ساتھ کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ تو جن کے رگوں میں خون رسول ہے ان کے ساتھ کیسا تقابل؟ جن کا حضور فرماتے ہیں لحموں کا لحمی، جن کا گوشت میرا گوشت ہے، ان سے کیا تقابل؟ جن کا خون رسول کا خون ہے ان سے کیا تقابل؟ جن کا پہلی خوراک رسول کی گھٹی ہے ان سے کیا تقابل؟ جن پر پہلی نگاہ آنکھ کھولنے کے بعد رسول اللہ کا چہرہ پڑا ان سے کیا تقابل؟ جن کے نام جنت سے وحی کیے جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں انی امرت لأغیر اسمہ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں ان کے نام بدل کے حسن اور حسین لکھ دوں، ان سے کیا تقابل؟ جن کے نام وحی کیے جاتے ہیں ان سے کیا تقابل؟ تو یہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا مستقبل کے فتنے کی طرف یہ اشارہ کیا۔ ان کے دور میں یہ فتنہ نہیں تھا، ہم اس فتنے کا شکار ہیں، تقابل، یعنی
صحابہ اتنے اونچے لوگ، یعنی جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم وہ لوگ جن کو اپنے حسن خاتمہ کے لیے ہی فکر مند ہونا ہے، ہم بیٹھ کے اونچے لوگوں کو تول کے اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، کون اونچا ہے، کون نیچا ہے، کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ یہ بدبختی ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ ابھی اقبال کا آپ نے ذکر کیا، علامہ نے بھی یہی کہا۔ حضرت اقبال ایک مجلس میں تھے، دینی مجلس تھی، تو حضرت اقبال کو ایک رکا آیا، چٹ آئی، اور اس چٹ میں کسی نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا علی المرتضیٰ؟ علامہ نے جو جواب دیا، وہ جواب میرا خیال ہے وہ شعر فریم کرا کے مسجدوں میں لگانا چاہیے۔ علامہ پھر ہر بات ایک اور سطح کی کرتے تھے۔ علامہ بہت بڑے آدمی تھے۔ علامہ نے فرمایا، اے کہ نہ شناسی خفیرہ اس جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اے وہ شخص جس کو موٹے اور باریک کے فرق کا بھی نہیں پتا، تجھے اس چکر میں ڈال دیا گیا ہے کہ تو علی اور ابو بکر کو تول۔ یعنی عقل کا تو یہ عالم ہے کہ موٹے اور باریک کا فرق نہیں کر سکتا، اور سازش کے ذریعے تجھے ان موضوعات پر لگا دیا گیا۔ اور کیوں لگایا؟ تاکہ امت کے نوجوان کبھی پروڈکٹیو موضوعات کی طرف نہ جائیں، قرآن فہمی کی طرف نہ جائیں، معاشرتی مسائل کی طرف نہ جائیں، گہرا فہم حاصل نہ کریں، وہ اسی پھڈے کو مذہب سمجھیں اور اسی جنگ کو دین سمجھیں اور اسی میں سمجھیں وہ فتح یاب ہو گئے، انہوں نے اپنے مذہب اور مسلک کی جنگ لڑ لی۔ اس سطح کا بندہ کبھی بھی حسینی فکر سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ حسین کی جنگ ہی ساری معاشرتی قدروں کی جنگ تھی، وہ نماز روزے کی جنگ نہیں تھی، نہ نماز روزہ کسی نے بند کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اہل بیت کا مقام کا آغاز حضرت شیخ ابن عربی کے اس قول سے کریں۔ پھر تھوڑا سا اب اہل بیت اطہار جب ہم بولتے ہیں تو اس میں بہت ساری شخصیات ہیں، مگر معروف زیادہ جو ہے پنجتن پاک ہیں، تو ہم تھوڑا سا ان کی فضیلت اور ان کے تعارف سے گزرتے ہوئے اپنے موضوع پر پہنچیں گے۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ حضور خود بھی اہل بیت میں سے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو تعارف پیش کرے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی آنا چاہیے۔ تو وہ ہم کرتے ہیں۔ پھر ایک حدیث لیتے ہیں جس میں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت مولا علی دونوں کا ذکر اکٹھا آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا، انا وعلی من نور واحد وانا وعلی من شجر واحد او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، یا میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ ایک کس سے ہیں بولیے؟ ایک نور سے ہیں یا ایک درخت سے؟ اس کی شرح جو علماء نے کی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، ان کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو ان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اور مولا علی کا نور یوں جڑا ہوا۔ یہ ایک نور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، چونکہ رسول اللہ کا نور نبوت ہے اور مولا علی کا نور ولایت ہے۔ حضور کے نور میں ولایت کا نور موجود ہے، مگر نور ولایت میں مولا علی میں نبوت موجود نہیں ہے۔ ایک نور نبوت اور ایک ولایت مگر ہیں جڑے ہوئے، یوں اکٹھے، یہ دونوں الگ ہیں مگر ہیں اکٹھے۔ اور وہ حضرت آدم میں امام یوسف بن اسماعیل النبہانی نے لکھا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تو پھر کیا کیا؟ آدم کی تخلیق کے بعد وہ نور نبوت محمدی اور ولایت علوی وہ حضرت آدم کے صلب میں رکھا، چونکہ وہ پاک اصلاب سے پاک ارحام میں آگے منتقل ہونا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کی پشتوں میں چلتے 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 ہزاروں لاکھوں سال وہ نور اکٹھا رہا اور جڑا رہا، اور انبیاء کی پاک اصلاب اور انبیاء کی ازواج کے پاک ارحام سے گزرتا 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 وہ نور حضرت عبد المطلب تک آ کر پہنچ گیا، حضور کے دادا جان۔ اور حضرت عبد المطلب تک جب وہ نور پہنچا تو وہ دو نور تھے مگر وہ جڑے ہوئے تھے۔ اب منشا الہی یہ ہوئی کہ حضرت عبد المطلب کے بعد اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ اس نور کو
الگ کر دیا جائے، اس نور کو الگ کر دیا جائے، تو اللہ نے وہ نور الگ کر دیا، اور نور نبوت حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کو منتقل ہوا، اور نور ولایت حضرت عبد المطلب سے حضرت ابو طالب کو منتقل ہوا، ابو طالب سے وہ نور ولایت مولا علی تک پہنچا، اور رسول اللہ سے وہ نور نبوت رسول اللہ میں تھا، مگر وہ نور نبوت تو آگے نہیں تھی، مگر نور محمدی آگے سیدہ کائنات میں پہنچا۔ حضرت علی اور سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا تو وہ نور جو کئی پشتیں اور صدیاں اکٹھے رہا اور 2 پشتوں میں جدا تھا، حسن مجتبیٰ میں پھر اکٹھا ہو گیا۔ اس کو پیچھے امام حسن مجتبیٰ میں وہ پھر اکٹھا ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین بھی اسی نور کے وارث، امام حسن بھی اسی نور کے وارث، امام حسین بھی اسی نور کے وارث، زین العابدین بھی اسی نور کے وارث، محمد باقر بھی اسی نور کے وارث، جعفر الصادق بھی اسی نور کے وارث، موسیٰ القاظم بھی اسی نور کے وارث، محمد تقی بھی اسی نور کے وارث، علی نقی بھی اسی نور کے وارث، حسن عسکری بھی اسی نور کے وارث۔ اب یہاں پر وہ نور امام مہدی تک پہنچنا تھا، مگر امام مہدی کی ولادت میں ابھی عرصہ تھا، چونکہ امام مہدی نے قرب قیامت میں آنا ہے۔ اس والے نقطے کو حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا ہے، یہ جو اگلا میں بیان کرنے لگا۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں وہ نور جو اوپر سے ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا حسن عسکری تک تو وہ چلتا رہا، مگر آگے امام مہدی تک کے لیے اب اس نور کو ایک وجود چاہیے تھا جس کے اندر اس کو روکا جائے اور پھر مہدی میں منتقل کیا جائے۔ تو نگاہ الوہیت اس نور کے انتقال کے لیے جس شخصیت پر پڑی اس کو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جس کے لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ حسنی حسینی سید، بڑا معروف ان کا شعر ہے، آستاں ہے یہ کس شاہ ذی شان کا مرحبا مرحبا، یہ جو کلام ہے نا ان کا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یعنی وہ جو نور محمدی تھا اور وہ جو نور علوی نور ولایت تھا، نور نبوت اور نور ولایت اپنے تمام تر فیوزات کے ساتھ حضرت حضور غوث العظم اور پھر اس کے بعد یہ حضرت امام مہدی اس نور کے وارث بنیں گے، چونکہ ہر دور میں حق اسی کے پاس ہوتا ہے جو اس نور کا وارث ہوتا ہے۔ اس لیے حضور غوث العظم نے فرمایا قدم حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ۔ تو یہ ہم نے حضرت علی کا اور رسول اللہ کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے وہ کمال دیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کی مجالس میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ میرے جو بابا جان ہیں حضرت ابوبکر ہیں وہ حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کو بڑی صراحت سے لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے اس حدیث کو۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ آپ اتنی ٹک ٹکی باندھ کے مجالس میں جس میں رسول اللہ موجود ہیں حضرت علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ اندازہ کریں عبادت تو بندوں کی ہوتی ہے نا، عبادت تو خدا کی ہوتی ہے اور کرتا بندہ ہے۔ علی المرتضیٰ کا اللہ سے نہ جانے کیسا تعلق ہے کہ ہے بندہ مگر اس کے چہرے کو دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دے دیا اپنی۔ اچھا یہ والی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اس حدیث کے کئی معنی اور اس مختلف جو الفاظ مختلف طرق سے آئے ہیں ان الفاظ کا جب تھوڑا سا جائزہ لیا اور اس کی تھوڑی تحقیق کی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ وہ نئی بات یہ ہے کہ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، جی حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ والا معاملہ جو ہے یہ 3 طرح کے الفاظ کے ساتھ مروی ہوا۔ آواز سب کو آ رہی ہے؟ ابھی بتا دیں پھر آپ اس تو بھی کوئی فائدہ نہیں کوئی جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے آواز؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ حضرت علی کے حوالے سے یہ حدیث مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس موضوع پر جب جتنی نوعیت کی روایات تھیں کتابوں میں اور مختلف صحابہ سے مختلف طرق سے، جب اس کو دیکھا گیا تو اس کے اندر ایک بڑی خوشگوار حیرت کا پہلو تھا، اور وہ خوشگوار حیرت یہ تھی کہ وہ الفاظ 3 طرح سے آئے تھے۔ ایک تو یہ والا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس میں چہرے کی شرط تھی۔ دوسرے جو روایت اور الفاظ آئے اس میں ہے النظر الی علی عبادہ، اس میں چہرے کی شرط اٹھ گئی، اس میں چہرے کی شرط نہیں تھی۔ یعنی پہلی روایت کے مطابق اگر کوئی حضرت علی کا ان کی حیات ظاہری میں چہرہ دیکھے گا تو عبادت ہوگی، دوسری کے مطابق اگر کوئی پشت بھی دیکھ لیتا ہے اور مولا علی کو گھوڑے سے گزرتا بھی دیکھ لیتا ہے تو جتنی دیر گزرتے ہوئے دیکھے گا اتنی دیر عبادت ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں نا، ہم تو اس دور میں آئے کہ ہمارے لیے تو نہ وہ چہرہ ظاہری طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ حضرت علی کا وجود ظاہری طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ہم پھر اس عبادت سے محروم رہ گئے؟ تو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بھی اہتمام کیا۔ اور تیسری ایک نوعیت کی روایت فرمائی کہ الذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، یعنی جو چہرہ دیکھے وہ بھی عبادت، جو چہرہ نہیں دیکھ پا رہا اور اس نے مطلق علی کا جسم دیکھ لیا اور گزرتے دیکھ لیا، آتے جاتے دیکھ لیا کوفہ میں اور مدینہ میں، اس کے لیے بھی عبادت۔ اور تیسرا یہ کہ جو یہ دونوں نہیں دیکھ سکا اور بعد کے زمانوں میں آیا ہے، اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ وہ حضرت علی کا کثرت سے ذکر کرے، وہ اللہ کے ہاں اس کی عبادت شمار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی عبادت شمار ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک تیسری چیز کہ آپ بتائیں، دیکھیں کہ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا؟ چونکہ جنت اللہ کی رضاؤں کا گھر ہے نا، اللہ کی مرضی اور رضا اور خوشنودی کا گھر ہے۔ تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ جنت میں وہ تب داخل ہوگا جب اس پر 3 دروازے بند ہو جائیں گے اور 3 کھل جائیں گے۔ وہ کون سے؟ جو بند ہو جائیں گے وہ پہلا شرک کا ہوگا اور جو کھل جائے گا وہ توحید کا ہوگا، اس کے بغیر کوئی جنت میں۔ دوسرا یہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص رکھا، دوسرا دروازہ جو تھا وہ کون سا تھا؟ وہ یہ تھا کہ توحید کا قائل بھی ہو، اس کے باوجود وہ کافر ہو سکتا ہے کیونکہ نبوت کا انکار کر کے۔ دوسرا دروازہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت اور قرآن مجید کو ماننے کا۔ اب ظاہراً اللہ اور اللہ کے رسول کو مان کے، قرآن کو اور رسول اللہ کی ختم نبوت کو مان کے، اب ظاہراً وہ مسلمان بن گیا اور کفر کے دائرے سے نکل آیا۔ اب ظاہر میں اس پر پورے مسلمان کے اور اسلام کے احکام داخل ہوں گے، لیکن ہمیں باطن کا نہیں پتا، کیا پتا اندر کے اندر سے بے ایمان ہو، اندر سے منافق ہو اور نفاق ہو۔ تو تیسرا دروازہ جو حضرت علی نے خود بیان کیا کہ حضور نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ علی کوئی قیامت تک کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں نحن نعرف المنافقین ببغضہم، ہم اپنے دور میں منافقین کی پہچان کرنی ہوتی کہ ہم مسلمانوں میں کوئی منافق تو نہیں گھس آیا تو اس کو کھانے پہ بلاتے یا مجلس میں بٹھاتے اور باتوں باتوں میں علی کا ذکر چھیڑ کے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیتے کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ تو گویا شرک کا دروازہ بند ہوگا، توحید کا کھلے گا، کفر کا بند ہوگا، رسالت کا کھلے گا، اور نفاق کا بند ہوگا، ولایت علی کا کھلے گا، تو جنت میں آپ پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کے احکام پر عمل شرط ہوگا تاکہ آپ کا عمل آمنوا وعاملوا الصالحات، قرآن نے 90 کی مقامات کے قریب کہا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ جو پھر آپ کا دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا ذکر کرنے میں رسول اللہ کا اور پھر مولا علی کا ذکر کر لیا۔ اب جناب سیدہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صاحبزادیوں میں سب سے پیاری اور سب سے محبوب صاحبزادی، سب سے محبوب صاحبزادی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ پھر حضور نے فرمایا جس سے فاطمہ نے صلح کی اس سے میں نے صلح کی، اور جس نے فاطمہ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ آپ ذرا تصور کیجئے۔ پھر اسی طرح امام حسن اور حسین کے حوالے سے فرمایا کہ جو ان سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو ان سے صلح کرے گا اس سے میں صلح کروں گا، جو ان سے محبت کرے گا من یحب ھذین فقد احبنی ومن احبنی فلیحب ھذین، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے، ومن یحب ھذین فقد احبنی، اور جو ان دونوں سے محبت کرے پس میری محبت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جو اپنی محبت کرے اس کو کہا کہ ان سے محبت بھی کر، اور جو ان سے محبت کرے فرمایا میری محبت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں تھے اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیا ایسے لوگوں کا تعارف نہ کراؤں جو اپنی نانا نانی میں سب سے افضل ہیں، جو اپنے ماں باپ میں سب سے افضل ہیں، جو اپنے پھوپھی خالہ میں سب سے افضل ہے، جو اپنے چچا اور چچی میں سب سے افضل ہے۔ یہ کروائیں، یہ نبی کے کام تھے، مقام تھا اہل بیت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ ابلاغ کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور حسین کو کندھے پہ لے کر چلنے والی حدیثیں 7 سے زائد صحابہ نے بیان کی، نہ جانے کتنے تھے جو روایت نہ کر سکے، یہ جنہوں نے روایت کی ہم تک نہ پہنچی۔ یہ وہ معاملے ہیں جو پیر در پہ مجمع صحابہ میں ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے ہم تک پہنچانے والے ہیں، ہم تک سمجھ آ جائے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ آیے تطہیر نازل ہوئی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور نے امام حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، یوں چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ، پھر وہ آیت پڑھ۔ یہ گھر کی بات تھی، حضور چاہتے تھے یہ بات سب کو پتہ لگے کہ یہ آیت ان 4 کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں 6 ماہ رسول اللہ کا یہ معمول رہا، امام طبرانی نے لکھا ہے کہ جب صبح فجر کے لیے اٹھتے حضرت سیدہ کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے اور کہتے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ آتے جاتے صحابہ ان کی اولادیں ہر کوئی دیکھ لے کہ یہ جو صاحبان تطہیر ہے وہ اس گھر والے ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی۔ حضور خود اہل بیت کا مقام اور ان کی معرفت سکھاتے اور اس کی ترغیب دیتے۔ کوئی تو اس کے اندر اہمیت تھی نا جو سکھاتے تو ترغیب دیتے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ خود حضور نے فرمائی وجہ۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین اس میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں روزہ رکھے اور رات کو جاگ کر عبادتیں کرے اور اس کی عبادت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سے کعبہ میں ہو، اور اس کے باوجود اس کے دل میں ہم اہل بیت میں سے کسی ایک کا رائی برابر بغض ہو، حضور نے فرمایا قسم اٹھا کے 3 دفعہ وہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت کی محبت اعمال کی کوالیفیکیشن کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ کے اعمال قبولیت کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے جب تک محبت اہل بیت والا چیپٹر آپ کا کلیئر نہ ہو۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ دل چاہے تو کر لی، یہ جی بڑی اچھی چیز ہے، نہیں، یہ فرض میں سے ہے، عین ایمان میں سے ہے۔ یہ جو آیت مودت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیہ مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ جو آیہ مودت نازل ہوئی تو صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ متى وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں، جن کی مودت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ امام حسن ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، حدیج بن معاویہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اس سے کہتے ہیں حدیج ہم اہل بیت کے بغض سے بچنا۔ ایک عام بالکل لائٹر نوٹ میں بات، انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی عجیب بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے نانا سے سنی تھی یہ بات کہ جو شخص ہم اہل بیت کا بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔
کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور روایت میں جو ائمہ اہل بیت سے بھی روایت ہے، صحابہ سے بھی، حضور نے فرمایا جو اہل بیت کا بغض رکھے گا وہ بے شک حاجی، نمازی ہو، جو مرضی عمل کرتا ہو، اور بے شک مسلمان سمجھتے ہو مسلمان برا ہے، بغض اہل بیت کی وجہ سے اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ، کانا محشورا یہودیہ، اس کو یہودیوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا، مسلمانوں میں اٹھایا ہی نہیں جائے گا رسول اللہ کی آل کی وجہ سے۔ چونکہ آل، یہ دیکھیں، یہ نسبتوں کی میں ہم نسبت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں نا، بزرگوں کی، اولیاء صالحین کی، اپنے شیوخ کی، تو بتائیے نسبت کا وجود کہاں سے نکلا؟ سب سے پہلی نسبت جس کو ہم نسبت کہہ سکتے ہیں یا جس سے آغاز ہوا وہ کون سی نسبت تھی؟ رسول کی نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کی نسبت سے بڑی کوئی نسبت ہے؟ تو اس نسبت کو ہم نظر انداز کریں اور چھوٹی نسبتوں کے درس دیں جو اس سے چھوٹی نسبت ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی نسبت ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اہل بیت کی نسبت کے بعد آتی ہے، چونکہ اہل بیت تو خون رسول ہے۔ تو جب سے ہم نے یہ بڑی نسبت کو نظر انداز کرنا شروع کیا، اللہ نے ایسے لوگ کھڑے کر دیے جو ہماری چھوٹی نسبتوں پر تازیانے برسا رہے ہیں اور ہم راہ فرار لکھ رہے ہیں۔ کھڑے کیے ہیں کہ نہیں کیے جو اولیاء اور صالحین کو ان کی نسبتوں پر اعتراض کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت کا خود ان کے مقام اور مرتبے کا بیان فرماتے ہیں، خود ان کا بیان فرماتے ہیں، خود اہل بیت آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے یا کسی نے یہ کام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ان سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ایک دفعہ کہا، حضرت عباس چچا نے ایک دفعہ ایسی بات کی تو حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک خادمہ بریدہ باہر گئیں، خادمہ تھی پرانے دور میں، تو ان کے پاس جو کپڑا تھا وہ ان کے ادھر سے چوٹی سے ہٹا اور تھوڑے سے بال نظر آئے، تو کسی ایک وہاں پر شخص کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اے بریدہ دوپٹہ لو، خبردار یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی اولاد کی خادمہ ہو، تمہیں یہ نسبت کوئی فائدہ دے جائے گی۔ اس نے وہ کام کیا کرنا تھا، وہ بھاگ کے پہلے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ والی اتنی ایک نوکری تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے، ہم تو آپ سے آگے کا سودا کر کے بیٹھے ہیں۔ اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور باہر نکلے حتیٰ کہ اتنے جلال میں تھے کہ حضور کی کملی سرک رہی تھی اور آپ نے اپنی چادر کو بھی نہیں پکڑا، اور جلال میں گئے اور باہر صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ان کے پاس جا کے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری محبت میرے اہل بیت کو فائدہ نہیں دے گی؟ تمہاری وہ محبت جو تم میرے اہل بیت سے کرتے ہو وہ تمہیں فائدہ بھی نہیں دے گی۔ حضور نے فرمایا ہم اہل بیت کا ہر فرد قیامت کے دن شفاعت کرے گا، ہم اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ شیطان اپنے پاؤں کو اوپر اٹھائے گا اور سر کو اوپر کرے گا کہ کہیں آج میری بھی شفاعت نہ کر دی جائے، ہم اتنی شفاعت کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں امام حسن کے پڑپوتے ان کے پاس آئے، عبداللہ بن حسن بن علی، پوتے پڑپوتے ان کے پاس آئے اور کسی کام کے لیے آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن امیہ میں سے تھے، مگر ان کو عمر ثانی خلیفہ راشد کہا جاتا۔ اب جب سے وہ امام حسن کے وہ صاحبزادے اندر آئے، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور انہوں نے کہا کہ میں پورا پروٹوکول دیا، کوئی بات چیت ہوئی وہ ایک طرف لے گئے، انہوں نے آگے سے کوئی جواب شواب دیا، وہ مکالمہ ہوا، اس کے بعد وہ جاتے ہوئے ان کو یوں ایک طرف چونٹی کاٹ کے گئی، کچھ ہنسی آپس میں ہنسی کا تبادلہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ تو وہ خوشامدی چمچے بنو امیہ کے اس دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، یہ نوجوان لڑکا تھا، آپ نے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، یا آپ کے شایان نشان نہیں تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی نفسیات کو جانتے تھے، ان کی نفسیات کو انہی میں سے ہوئے تھے نا، اللہ کا امر ہے وہ کسی میں سے کیچڑ میں سے بھی پھول کھڑا کر دے اور پھول میں پھر کیچڑ بھی آ جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ایسے، حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو مولا علی پر سب و شتم بنو امیہ نے شروع کروایا تھا ممبروں پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے حکم سرکاری آرڈر کے تحت اس کو بند کروایا، اور جب انہوں نے بند کروایا تو لوگ کہتے تھے کہ اتنی 2 نسلیں گزر گئیں سب و شتم کرتے ہوئے،
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد لوگ آئے کہ آپ نے سنت کو ختم کروا دیا. اندازہ کر لیں یہ بغض اہل بیت کہ بطور سنت انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ 2 نسلوں سے جو چل رہا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں اہل بیت کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سنت کو بند کر. یار اس کو بند نہیں کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ انتظامیہ کا کوئی فرد ہے ان چیزوں کو ذرا لک آفٹر کر لیا کریں جب پروگرام چل رہا ہو نا. چلیں آگے چلتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جناب آپ خلیفہ ہیں فلاں ہیں فلاں. حضرت عمر عبدالعزیز نے کہا میں جانتا ہوں میرا کیا مقام ہے اور اس کا کیا مقام ہے. پھر ان کو بتایا کہ تم نہیں جانتے یہ فرد آل رسول میں سے ہے، حضرت امام حسن کا بیٹا ہے، اور میں نے ایک حدیث ایسے راوی سے سنی ہے، اتنے سکہ بندے سے سنی ہے، گویا کہ میں نے رسول اللہ سے سنی. اتنا وہ سکہ آدمی. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوشی دی اس نے مجھے خوشی دی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ تھا جس کام میں یہ پھنسا ہوا تھا اور میں نے جو اس کا کام کروایا ہے، اگر جناب سیدہ حیات ہوتی تو یقیناً اس عمل پر میرے خوش ہو کے مجھے دعا دیتی. تو اب یہ عمل ان تک پہنچ گیا ہوگا تو اس لیے میں نے اس کا کام کیا. اور وہ جو میں نے چٹکی کاٹی، میں نے یہ بھی حدیث سے سن رکھا ہے کہ اہل بیت کا ہر فرد قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو میں چٹکی کاٹ کے اس کو یاد دلا رہا تھا کہ آج میں جس منصب پہ اللہ نے بٹھایا تیرے کام آیا ہوں. کل تو ذہن میں رکھنا جب تم اہل بیت کھڑے شفاعت کر رہے ہوگے، عمر بن عبدالعزیز کو بھول نہ جانا، تو نے مجھے ساتھ لے کر جانا. وہ مجھے وعدہ کر کے گیا کہ ساتھ لے کر جاؤں. تو جن لوگوں کو اللہ نے شعور دیا تھا ان کا اہل بیت کے بارے میں یہ والا نظریہ تھا. تو ہم نے تھوڑا سا اہل بیت اطہار کا تعارف لے لیا. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ حسینی اقدار اور یزیدی اقدار وہ کیا ہوتی ہیں. دیکھیے انسان کبھی بھی نہیں لڑتے، یہ قدریں ہوتی ہیں جو لڑ رہی ہوتی ہیں. انسان ان قدروں کے حامل ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 فرد لڑ رہے ہیں. وہ فرد نہیں لڑ رہے ہوتے، وہ ان افراد کے نظریات لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹکرا رہے ہیں. علامہ نے کہا تھا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید. فرماتے ہیں یہ 2 چشمے ہیں جو زندگی کو سیراب کر رہے ہیں. ایک چشمہ وہ ہے جو موسیٰ اور حسین والا ہے، اور ایک چشمہ وہ ہے جو فرعون اور یزید والا ہے. اب یہ آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کس چشمے سے سیراب ہونا ہے. علامہ کہتا ہے زندگی کو سیراب کرنے والا تیسرا کوئی چشمہ ہے ہی نہیں. یا موسیٰ و فرعون، یا موسیٰ و شبیر، یا فرعون و یزید، جس کو اس نے صحیح شعر میں بیان کیا. تو اصل قدریں ہی ہوتی ہیں. دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ قدروں کی بنیاد پر ہوں، اور جو ان قدروں کے حامل تھے ظاہر ہے ان افراد کے درمیان ہوں. اب حسینی قدریں کیا ہیں اور یزیدی قدریں کیا ہیں، تھوڑا تقابل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور سمجھتے اس لیے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ایک تو خود بھی عبادت ہے اور باعث شفاعت ہے اور باعث امان ہے. علماء لکھتے ہیں، حضرت امام یوسف بن اسماعیل النبہانی نے لکھا کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر شفا بھی دیتا ہے اور امن بھی دیتا ہے. کہ تم بے امن، جہاں پر امن نہ ہو وہاں اہل بیت کا ذکر کرو تو اللہ امن دے دے گا، اور جہاں بیماری ہو وہاں اہل بیت کا ذکر کرو تو اللہ شفا دے دے گا. تو ایک تو اس لیے بھی کیا، اور دوسرا جو اصل اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ان کی سیرت کو سمجھنا، وہ اگلی نسلوں تک منتقل کرنا اور اس پر خود عمل کرنا. دین کمزور پتہ ہے کب ہوا؟ جب ہم نے اپنا دین اپنے تک محدود رکھا اور اگلی نسل میں منتقل نہ کیا. اگلی نسل کو روٹی کپڑا مکان تو دیا، لیکن اگلی نسل کو دین کی وہ قدریں اتنی اہمیت سے نہیں دیں. اگلی نسل کو پالا تو صحیح، مگر دین کی اگلی نسل کی فکر اور شعور کو اتنی طرح سے نہیں پال سکے جس طرح پالنا چاہیے تھا.
اس کو نظر انداز کر دیا، فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ہو ہی جائے گا، یہ ایک بہت بڑا قرض ہوتا ہے۔ تو پہلی قدر جو ٹکراتی ہے حسینیت اور یزیدیت میں، یہ اب ان قدروں کے ہم نے فلسفیکل فلسفیانہ پہلو نہیں لینے، عملی سے پہلو لینے۔ وہ قدر ہوتی ہے حق بمقابلہ باطل، یہ سب سے بڑی پہچان ہے حسینیت اور یزیدیت کی، حق بمقابلہ باطل۔ حسینیت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ حق کو پہچانیں۔ حق ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش بھی نہیں کریں گے اور آپ کی جھولی میں کوئی ڈال دے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن نے کہا، آغاز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور تقوی اختیاری عمل ہے، تو لہٰذا جو خود ہدایت کا طالب ہوگا اس کو ہم ہدایت دیں گے۔ قرآن نے داخل ہوتے ہی ہدایت کو آپ کی کوشش سے جوڑ دیا ہے، کوشش سے جوڑا ہے نا، آپ اختیاری ہے، آپ طالب نہیں ہیں تو ہدایت نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ روٹی ملے گی اللہ کا وعدہ ہے، بھوکا نہیں مریں گے، ہوا ملے گی، سانس آئے گی، سورج کی روشنی ملے گی، مگر کچھ چیزیں ملیں گی جو ہدایت کے لیے چیزیں دریافت جو چاہیے ہیں وہ نہیں ملیں گی، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی۔ جو ہدایت کا طالب نہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ہدایت اور اب دین میں جبر نہیں، ہدایت اور گمراہی الگ ہو گئی ہے۔ اب تم نے ہدایت کی طرف جانا ہے یا تم نے گمراہی کی طرف جانا ہے، یہ تمہارا عمل ہے، کیونکہ ہدایت کی طرف جاؤ گے تو کچھ قربانی ہوگی، گمراہی کی طرف جاؤ گے تو ابھی قربانی نہیں، آخرت پوری کی پوری قربان ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف میں کہا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، اب جو چاہتا ہے گمراہی کی طرف جائے، جو چاہتا ہے ہدایت کی طرف جائے۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے حق کو پہچان کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے گھنٹے ڈیڈیکیٹڈلی اس لیے گزارے کہ آپ کو حق کی پہچان ہو جائے۔ اگر حق کے لیے ایک لمحہ نہیں گزارا، یعنی آپ کی زندگی میں حق کی اہمیت یہ ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کرتے ہیں اور حق کو جاننے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ حق آپ کو کبھی نصیب بھی نہیں ہے۔ حق کے لیے جو کوشش نہیں کر رہا اس کو حق کیسے مل سکتا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے رزاق کہا ہے خود کو، ٹھیک ہے، مگر حق کے لیے اس نے ایک نظم بنایا، میرا نبی آئے گا، وہ دعوت دے گا، تم قبول کرو گے، پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالو گے، پھر تم میں حق کے اثرات میسر آئیں۔ دیکھیں نا، یہی تو انسان اور جانور میں فرق ہے۔ رزق انسان اور جانور دونوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے فرق نہیں رکھا، مگر ہدایت صرف انسان کے لیے ہے، لہذا وہ اختیار پہ رکھی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ ہدایت کا باب ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہدایت کو جاننا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر جب جان لیں گے اور جاننا چاہیں گے اور سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ہدایت کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ ہدایت کے ساتھ چلنا چاہیں، حق کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی مفاد کسی مفاد پر ضرب نہ آئے اور آپ حق پر بھی چلتے رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اس فلسفے کو سمجھ لیں، دین مطلب ہی قربانی کا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز، کیا کرنا ہے؟ اپنی نیند اور بستر قربان کرنا ہے، قربان کرنا نہیں معمولی بات نہیں، اس بستر قربان، آرام قربان کرنا، اٹھنا، کوئی بھی نماز کرنی ہے، پڑھنی ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو قربان کرنا ہے اور اٹھنا ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کی کسی پر نگاہ پڑ گئی ہے، آپ نے خواہش کو قربان کرنا ہے اور خود کو روکنا ہے۔ آپ کما رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک حرام مال کی آپشن آئی ہے، آپ نے قربان کرنا ہے وہ مال اور اپنے آپ کو روکنا ہے۔ آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ نے مال بھی قربان کرنا ہے، وقت بھی قربان کرنا ہے، بیوی بچوں کی صحبت بھی قربان کرنی ہے، اذیت بھی برداشت کر، آرام بھی قربان کرنا ہے، تب جا کے حج ہوگی۔ کوئی دین کا کام بغیر قربانی کے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت اس لیے قرآن نے کہا تھا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو رسول اللہ اپنے جد امجد کہتے تھے، بائبل میں ابھی بھی جو بائبل ہے نا اس میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سفر کرتے تھے نا تو رات کا جہاں پر قیام ہوتا، اب تو خیر اور معاملات ہیں، پہلے تو بہت عجیب سفر ہوتے،
تو جہاں قیام ہوتا حضرت ابراہیم صبح اپنی قیام گاہ سے جانے جہاں خیمہ نکلنے سے پہلے ادھر ادھر سے 8-10 پتھر ڈھونڈتے، ایک عبادت گاہ بنا دیتے اور ساتھ ایک قربان گاہ بنا دیتے. سمجھ آئی؟ یہ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی عادت تھی. کیا بناتے؟ عبادت گاہ، تاکہ میرے پیچھے جو مسافر آئیں وہ یہاں پر عبادت کریں. اور ساتھ قربان گاہ بناتے کہ اس دور میں ریوڑ اور لشکر چلتے تھے، اور رستوں میں جب قیام ہوتا تھا تو کھانے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں تھا، ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور ذبح کر دیتے تاکہ قربان گاہ بھی ہو. اور اشارہ یہ تھا کہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے قربانی کے بغیر. تو لہٰذا یہ حسینی فکر کی بنیاد ہے کہ حق کو پہچانو. حسین علیہ السلام نے حق کو پہچانا تو خیر سانس لے کے پہلا سانس لیتے ہی دنیا میں آتے ہی حق پر تھے وہ، مگر یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ حق کا ساتھ دینے کی قیمت تھی، یہ حق پر ڈٹ جانے کی قیمت تھی. اس پورے واقعے کو پڑھیں آپ، میرے یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے ہیں واقعہ کربلا کے حقائق. سینکڑوں مقام ایسے ہیں کہ امام حسین چھوٹا سا کمپرومائز کر کے چور دروازہ نکال لیتے. وہ کہتے تھے ہر امام حسین نے بھی ہر دروازہ رکھا، کھولے رکھا، گفتگو بند نہیں کی. حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس سے بیعت کر سکتا ہوں، مجھے واپس جانے دو، میں اپنے اصحاب سے بیعت کروں، چونکہ تم نے خط لکھ کے بلوایا اور اب تم مکر گئے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، نئی صورتحال ہے، میں اپنے اصحاب سے. وہ کہتے تھے یزید کی بیعت کریں. آپ نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس ایک کے علاوہ ہر بات پر وہ بات کرنے کے لیے تیار تھی. تو یہ سب کچھ جو ہوا یہ حق پر اور حق پر کھڑے رہنے کی قربانی تھی. یہ حسینی فکر ہے، حسینی قدر ہے. اور یزیدی قدر کیا ہے وہ سمجھ لیں. میں کچھ پوائنٹ بڑے دل سے بنا کر لایا ہوں. وہ یہ ہے کہ باطل کو طاقت، حکومت، خوف اور پروپوگنڈے کے ذریعے حق دکھایا جائے، یہ یزیدی فکر ہے. باطل کو طاقت، اکثریت، حکومت اور مال کی بنیاد پہ باطل کو حق کر کے دکھایا جائے اور لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے، یہ یزیدی فکر ہوتی ہے. یزید نے لوگوں کو ایسے نہیں امام حسین کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. تو آپ میں یہ شعور ہو، حسینیت ختم نہیں ہو گئی، یہ ذہن میں رکھ لیں. ملا علی، اس نے یہ ایران کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، مجھے بہت پسند ہے، ڈاکٹر علی شریعت. انہوں نے اپنی کتاب تھی حسین وارث آدم، اس کے اندر ایک تحقیق لکھی ہے اپنی کہ کربلا ختم نہیں ہوئی. انہوں نے بڑا ایک عجیب سا نیا نقطہ لکھا، میں تو اکثر یہ بیان کرتا ہوں، شاید آپ میں سے کسی نے سنا بھی ہو پہلے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو گنبد ہے اس پر جو سرخ جھنڈا ہے، اب علم امام حسین کا سرخ نہیں تھا، سیاہ تھا. علم تو یہ سفید ہوتے تھے، یہ سیاہ ہوتے تھے، سرخ علم نہیں ہوتے تھے. سرخ علم عرب تاریخ میں صرف ایک کام کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جب عربوں میں جنگیں ہوتی تھی اور درمیان میں حرام مہینے آ جاتے تھے جن میں جنگ نہیں لڑتے تھے، تو وہ قبیلے کا اور لشکر کا جو سربراہ تھا اس کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا لگا دیتے تھے تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ لگے کہ ان کے درمیان جنگ جاری ہے، حرام مہینوں کی وجہ سے جنگ رکی ہوئی ہے. تو امام حسین نے علی شریعتی کی تحقیق ہے خود وصیت کی کہ میرے گنبد کے اوپر سرخ جھنڈا لگایا جائے تاکہ ہر آنے جانے والے کو پتہ لگے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ جاری ہے، یہ درمیان میں حرام سال آ گئے تھے. اور اس کو انڈورس کیا امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے سامنے کوئی شخص آیا اور وہ رو رہا تھا امام حسین کی غم میں. امام جعفر صادق نے پہنچایا، فرمایا کہ اللہ تیرا غم قبول کرے، مگر تو کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ کربلا ہے اور تو اسی کو روئے گا؟ ہر مہینہ محرم، فرمایا ہر دن کربلا اور ہر شب عاشور ہے. اب حق اور باطل نے یوں سر اٹھا لیا ہے، لہٰذا جا اور اپنے حق کا حق پھیلا، اپنے ذمہ داری کا حق پھیلا، اور اپنے ذمہ داروں، اپنے دائرے کے اندر یزیدوں کو روک اور اپنے دائروں کے اندر جو حسینی فکر ہے اس کو فروغ دے. تو لہٰذا یہ ہمیشہ سے جنگ ہے. عید و قوت از حیات آیا، اقبال نے بہت بڑا راز اٹھایا تھا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیا. اب یہ ہمیشہ انہی دو قوتوں سے زندگی پانی اور پیچھے سے نمک اور پیچھے سے رزق پاتی ہے، اور پھر جس طرح کا رزق ہو اس طرح کی زندگی پھلتی پھولتی ہے. دوسری قدر ہے، یہ تھی حق اور باطل کی قدر.
دوسری جو قدر ہے وہ عدل اور ظلم کی قدر تھی، جس سے آپ حسینیت اور یزیدیت کا فرق اٹھاتے ہیں۔ اب عدل کی جو قدر ہے، جو حسینی قدر ہے، وہ عدل، انصاف، کمزور کی حمایت، طاقتور کا احتساب، اور دشمن آپ کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود عدل کے ساتھ اس کے معاملہ کرنا، اس کی علم بردار ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس کا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، پہلے وہ گئے عبید اللہ ابن مختار بن عبید اللہ کے گھر، اس کے بعد وہاں سے ہانی بن عروہ کے گھر گئے۔ ہانی بن عروہ کے گھر کے ساتھ ایک محب اہل بیت، بہت بڑا بزنس مین تھا، شریک بن آور، شریک بھی پڑھتے ہیں، شریک اصل لفظ ہے ویسے، شریک بن آور۔ اس نے، وہ بیمار تھا، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ اضافی گورنری کا چارج لے کے امام حسین کو روکنے کے لیے یزید نے بلا لیا تھا۔ شریک بن آور نے ہانی بن عروہ کو پیغام بھیجا کہ عبید اللہ بن زیاد ادھر آ رہا ہے اور مسلم کو ادھر بھیجو میرے پاس، مسلم بن عقیل کو، تو میں کسی طریقے سے مسلم کے ہاتھوں عبید اللہ کا خاتمہ کرواتا ہوں، اور یہ خبیث اگر مر گیا تو اہل بیت کے رستے میں جتنی رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس کے پیچھے یزید کے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل آ گئے۔ شریک نے اور مسلم نے ایک آپس میں گفتگو یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں کہوں گا کہ مجھے پانی دو تو تم یہ سمجھ جانا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اس وقت ابن زیاد گفتگو میں ہوگا، اور ظاہرہ بندہ ریڈی نہیں ہوتا، جب وہ اس طرح کی گفتگو میں ہوگا کہ تیار نہ ہو، میں کہوں گا پانی دو تم آ جانا۔ وہ آیا جی، پلان کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، حضرت شریک بیٹھے ہیں اور وہ آ گیا۔ تھوڑی دیر جب گفتگو ہوئی، اس کے ساتھ ایک غلام تھا اس کا، تو شریک بن آور کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو، لیکن اندر سے حضرت مسلم بن عقیل نہیں نکلتے۔ وہ پھر کہتے ہیں مجھے پانی دو، اندر سے نہیں نکلتے۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اشارہ یہ تھا کہ نتیجہ جو بھی ہو آپ آ جائیں، لیکن حضرت مسلم نہیں نکلے۔ شریک نے جب تیسری دفعہ یہ کہا تو ابن زیاد اور اس کے غلام کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی سازش ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے، گھوڑوں پہ بیٹھے اور چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شریک نے بلایا، پردے کے پیچھے سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا موقع تھا، میں آپ کو بلاتا رہا، آپ کیوں نہیں آئے؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں نے تلوار کو نیام سے نکال لیا تھا، لیکن جب میں نے قدم اٹھایا آگے بڑھنے کے لیے تو میرے سامنے میرے نانا کی ایک حدیث آ گئی، اور اس طرح آئی جیسے کہ میرے نانا خود کھڑے ہو کے مجھے بتا رہے ہیں۔ اور وہ حدیث یہ تھی کہ مومن کسی شخص پر ایسی کیفیت میں حملہ نہیں کرتا کہ اگلا تیار نہ بیٹھا، یعنی مومن دھوکے سے کسی کو نہیں مارتا۔ اب یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا کہ وہ تیار نہیں تھا، وہ جیسا بھی بد کردار ہے، ہمارا دشمن ہے، وہ اپنی جگہ، مگر وہ تیار نہیں تھا، یہ دھوکے سے وار تھا۔ تو دھوکے سے وار کرنا ہم اہل بیت کو گوارا نہیں۔ آپ دیکھیں سارے، اسی نے پھر سب کو، اسی نے حضرت مسلم بن عقیل کا سر قلم کروایا، اسی نے ان کے بیٹوں کا سر قلم کروایا، اسی نے حضرت امام حسین کا، حضرت علی اکبر کا، علی اصغر کا، حضرت عباس کا، حتیٰ کہ اس نے خیموں کو آگ لگوائی، حتیٰ کہ اس نے سر نیزے پہ چڑھائے، وہ سب دیکھ رہے تھے۔ مگر اہل بیت وہ ہیں جو مرضی ہو جائے وہ کسی بھی اعلیٰ قدر کے خلاف، حرام تو بہت دور کی بات ہے، وہ کسی بھی اعلیٰ اخلاقی قدر کے خلاف بھی اقدام نہیں کرتے۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جو وہ وراثت میں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ اب ایک شخص دھوکے باز اور پرلے درجے کا، اور 10 دن حسین کر کے وہ سمجھے میں نے تو قلعہ فتح کر لیا اور میں حسینی ہو گیا دنیا کا سب سے بڑا، ایسا نہیں۔ حسینیت چند قدروں کا نام۔ پھر اس کے بعد اب یزیدیت کیا ہے اس کے مد مقابل؟ ظلم، جبر، ناانصافی، طاقتور کے لیے رعایت تاکہ کل کو اس سے مفاد لیا جائے، اور کمزور کے لیے قانون، یہ یزیدیت ہے۔ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے پاکستان پر اپلائی نہیں کرنا۔ اس کے بعد
اگلا جو ٹکراؤ تھا ان حسینی اور یزیدی قدروں میں وہ اصلاح اور فساد کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا نکلتے ہوئے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ جبکہ یزیدیت کیا تھی؟ لوگوں کو خریدو، ضمیروں کو خریدو، فلاں جو مخالف ہے اس کے سر کی رقم قیمت رکھواؤ، لوگوں سے مرواؤ، پھر حکومت ہماری ہے، ہمارے دشمن سامنے آئے بغیر دیگر نمائندوں سے اپنے دشمنوں کو ختم کرواؤ، اور خود کو ہمیں تو معلوم نہیں اس نے مارے۔ یعنی زمین پر خدائی ایک طرح کی، اور جو ہم سے ٹکرائے گا ہم اس کو مار دیں گے، یہ یزیدی فکر تھی۔ حسینی جو اقدار ہے نا، حسینی قدر جو تھی عدل اور انصاف والی، یہ معاشرے کو بدلنے کی فکر اور قدر تھی۔ حسینی قدر یہ تھی کہ جہاں پر ہمارا مفاد ہے وہ چیزیں جاری رکھیں، اور جہاں یعنی وہ مفاد کی جنگ ہے، جو قدر مفاد سے ٹکرائے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے تھے، ان کے لیے حق اور باطل معنی نہیں رکھتا تھا۔ پھر اگلی جو ان میں قدروں میں فرق تھا وہ حریت ضمیر بمقابلہ غلامی ضمیر تھا۔ ضمیر کی آزادی، حق کے سامنے ثابت قدمی اور باطل کی بیعت سے انکار، یہ حسین کی قدر تھی۔ ضمیر کا فیصلہ جو ہے اس کو بیان کرنے کی جرت، یہ حسینیت آپ کو سکھاتی ہے، اور باطل کے سامنے جھک جانا اور کمپرومائز کر جانا، یہ سارے یزیدیوں کا کردار تھا۔ جب سب میدان جنگ میں تھے تو امام حسین ایک ایک کا نام لے کے کہتے تھے کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تو نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا؟ وہ آگے خاموش تھے، کیوں؟ چونکہ ضمیر بیچ چکے تھے۔ حضرت مسلم نقیل آئے تو پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی، دوسرے دن 6,000، مزید 18,000، چلتے چلتے چند دنوں میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اور پھر جب عبید اللہ بن زیاد پہلے تھے مدینہ کے گورنر، نعمان بن بشیر، وہ سخت نہیں تھے اہل بیت کے بارے میں، پھر انہوں نے میٹنگ بلائی، گورنر بدلا، اور جب ابن زیاد کو بلایا تو اس نے ان 40,000 میں سے ہر شخص جتنوں نے بیعت کی تھی ان کے قبیلے کے سربراہ کو گرفتار کرا دیا، اور اس قبیلے کے سربراہ کو قصر کے اوپر بلایا، اور وہ کھڑے ہو کے صدائیں دیتے تھے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، چلے جاؤ ورنہ یہ ہم کو مار دیں گے۔ بالآخر وہ 4,000 جو تھے، 40,000 جو تھے، وہ فجر میں امام حضرت مسلم بن عقیل نکلے، ظہر تک 500، مغرب میں 30، اور مغرب کا سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا بہت بڑا کردار تھا اہل بیت کو مروانے میں، ضمیر فروش مسلمانوں کا، کم ظرف لوگوں کا، جنہوں نے پہلے کہا کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ آئیں، اور خط پہ خط لکھے، لیکن جب آ گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے دبکوں میں آ گئے لوگوں کے۔ پھر اس کے بعد عزت بمقابلہ ذلت، جو حسینیت ہے، امام حسین نے فرمایا جب میدان یزید کے دربار میں حضرت سیدہ زینب پورے لشکر کے ساتھ پہنچی، سروں کے قافلے کے ساتھ، تو ایک شامی کھڑا ہوا اور وہ گستاخانہ کلمے کہتا ہے کہ اہل بیت دیکھا ہے کہ خدا نے تمہیں کیسا ذلیل کیا ہے۔ معاذ اللہ۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا ہے ہاتھ منا من الذلۃ، اللہ نے ہم اہل بیت سے ذلت کو بہت دور رکھا ہے، یہ اللہ کی آزمائش تھی جس کے پاس سے ہم سے گزر گئی۔ اور زندگی بچانے کے لیے عزت بھی بیچنا، ضمیر بھی بیچنا، حق کا بھی سودا کرنا اور سودے بازی کر لینا، یہ یزیدیت سکھاتی ہے۔ یہ وہ قدریں ہیں جو ہم نے عملی زندگی میں ہمیں ضرورت ہے حسینی فکر کی شامل کریں، درجہ بدرجہ ہی کریں۔ پھر اگلی قدر ہے قربانی بمقابلہ خود غرضی، یہ سب سے کلیدی قدر ہے۔ امام حسین جب گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، سب شہید ہو چکے تھے، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی، عباس بھی، سب شہید ہو گئے، تو امام زین الحسین جب نیچے آئے تو پکار کے کہتے ہیں کہ مجھے قتل نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کل وہ جو حجت ہے وہ تمام ہو جائے کہ میں بطور گواہ کھڑا ہو جاؤں اور میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین تجھے اب بھی ہماری فکر ہے کہ ہم شفاعت سے محروم نہ ہو جائے؟ امام حسین نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ہم اہل بیت اپنے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے، اگر تم نے میرا سر کاٹ لیا تو وہ حجت تمام ہو جائے گی اور میرے نانا کی شفاعت حرام ہو جائے گی سب پر۔ اور جب شہید ہوئے
تو آسمان پر شعر لکھا گیا جس کا مفہوم تھا کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو حسین ابن علی کو قتل کیا، کیا وہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی؟ اور ایک شامی بیان کرتا ہے وہاں کا، کوفی، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت قاسم شہید ہوئے نا، نیزہ لگا ان کو، تو حضرت قاسم حضرت امام حسین حسن کے بیٹے، ان کا سر امام زین العابدین کی گود میں تھا اور لمبا قد تھا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کا سر حسین کی گود میں ہے اور اس کے پاؤں وہ ایڑیاں یوں رگڑ رہا تھا نیزہ لگنے کے بعد کہ جس طرح مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے، اور وہ آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بڑی دل چیر دینے والی تھی۔ وہ شامی کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ حسین اس لڑکے سے، نوجوان سے کہہ رہا تھا کہ اے قاسم، کیا تو اوپر جا کے جنت میں جا کے اپنے نانا رسول اللہ سے ان لوگوں کی شفاعت کرنے سے رکوا دے گا جنہوں نے تیرا یہ حال کیا ہے، یا اس کے بعد بھی تیرے نانا ان لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ اور پھر کہہ رہے تھے کہ قاسم، تیرے چچا کے مخالفین بڑھ گئے ہیں اور وہ دھوکے بازوں میں گر گیا ہے، اور تیرے چچا کے موافقین کم ہو گئے ہیں، تو مجھے معاف رکھنا۔ اتنی دیر میں باتیں کرتے کرتے امامی حضرت قاسم کی روح قفس انسری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ تو گویا خود غرضی بمقابلہ قربانی۔ یہ جو آپ لوگ گھروں کے مرد، سارے گھروں کے سربراہ ہیں، کون ایسا مرد اور باپ ہے جو قربانی کے ذریعے گھر نہیں چلا رہا؟ کتنی دفعہ ہم اس تجربے سے نہیں گزرے کہ ایک چیز کے لیے ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے اور بچے کو کچھ کر کے دے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس ایک گھر کو جوڑنے کے لیے اتنی قربانی، اور پوری امت کو جوڑنے کے لیے حسین ابن علی والی قربانی۔ پھر عبادت بمقابلہ غفلت، نہیں، وفا بمقابلہ بے وفائی۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنے زبان سے جتنے دعوے کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ رسول اللہ کے عاشق ہیں، آپ جناب محب اہل بیت ہیں، یہ سب باتیں ہیں۔ عمل آپ کا بتاتا ہے کہ آپ جتنا کرتے ہیں، کہتے ہیں، اتنا کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ حسینیت، وفا، عہد کی پاسداری۔ اب یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا، یہ عہد کی پاسدار۔ اب اس حدیث کا امام حسین حضور نے یہ روایت سنا کہ حضرت مسلم سے وعدہ تو نہیں نہ لیا تھا کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے، وعدہ نہیں لیا تھا، لیکن عہد کی پاسداری اور احساس ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ وہ مجھ تک یہ قول پہنچ چکا ہے، لہٰذا خود کو ہر اخلاقی قدر کا پابند کر دینا، یہ حسینیت ہے، جس اخلاقی قدر کا اللہ نے شعور دے دیا ہے۔ بس حسینیت کا تعلق مجمع سے نہیں ہے، حسینیت کا تعلق خلوت سے بھی ہے۔ اگر آپ کی خلوت صاف، پاک اور ستھری نہیں ہے تو آپ کہاں کے حسینی ہو؟ پھر اس کے بعد عبادت بمقابلہ غفلت ہے۔ حسینیت نماز، تلاوت، دعا، استغفار۔ یہ جب 9 محرم کو لشکر لے کر آ گئے تو امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی اور اللہ کی عبادت، گریہ، مناجات، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی 1 رات کی مہلت مانگی امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر جب امام حسین لڑ رہے تھے، اپنی باری تھی، یہ چونکہ جنگ فجر کے بعد سے شروع ہو چکی تھی، اشراق کے قریب سے، اور چلتے چلتے لڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا تو جمعے کا دن تھا لیکن ظاہر جماعت تو نہیں تھی، زور کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب وقت داخل ہو اور آپ کا شعور قائم ہو، وہ نماز آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ وقت داخل ہو گیا ہے اور نماز واجب ہو گئی ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے مہلت تو ملنی نہیں ہے، جو حال کر دیا انہوں نے، تیر مار کے زخمی کر دیا تھا، نیزے مار مار، تو وہ چونکہ نماز کا وقت داخل ہو چکا، آپ نے وہیں گھوڑے پر نماز کی نیت کر لی۔ یہ قریب آنے کی ان میں سے کسی کی جرت نہیں تھی، یہ گھیر کے 5-5 700 بندہ تیر مارتے تھے ہاشمیوں کو، سارے ہاشمی جوانوں کو تیر مارتے تھے اہل بیت کو، اور جب تیر کھا کھا کے اور نیزے کھا کے وہ گھائل ہو جاتے تو پھر آ کے تلواروں سے مارتے۔ ان میں سے اکثر 80% زخم جو اہل بیت کو ملے ان میں سے تلواروں کے نہیں تھے، چونکہ ان میں سے کسی کی جرت بھی نہیں تھی، تلوار کے لیے پاس آنا پڑتا ہے، یہ خود دور رہتے تھے، اور نیزہ بازوں کو جو پھینکتے تھے نیزہ، اور تیر اندازوں کو ایک گھیرے میں ان کے ارد گرد لگا دیتے تھے۔
تو امام حسین پورے وار کر رہے تھے، لیکن جب نماز شروع کی تو گھوڑے کی حرکت بھی رک گئی اور نشانے پر لینا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زور سے تیر مارے جو امام حسین کے پیچھے کمر مبارک سے لگا اور سینے سے نکل گئے۔ اسی کے زور سے امام حسین زمین پر تشریف لے کر آئے۔ جب زمین پر تشریف لے کر آئے پھر یہ قریب آئے تلواروں کو لے کر، یہ ان لوگوں کی بزدلی کا عالم تھا۔ تو لہٰذا وہ ایک نماز جس کا وقت داخل ہو چکا تھا، حسین نے اس کو بھی قضا نہیں کیا، اور حسینی کو نماز کی فکر ہی کوئی نہ، وہ کیڑا حسینی ہویا، وہ تو کوئی حسینیت نہیں ہے جس کا اللہ سے تعلق۔ حسینیت ابدیت کی معراج ہے، اور ابدیت کا دوسرا نام حسینیت ہے، اور آپ اگر ابدیت کے ہی تقاضے پورے نہیں کر رہے تو حسینیت کاہے کی رہی؟ حسینیت نہیں۔ تو بس ہم یہاں پر اپنی گفتگو کا ختم کرتے ہیں۔ آخری جو بنیادی اور آخری چیز ہے امام حسین کی قدروں میں سے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے لیے امام حسین گئے تھے۔ حق کا نفاذ اور نفاذ کے لیے جد و جہد، اور باطل کا انسداد اور اس انسداد کے لیے ممکنہ کوشش۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی میں عذاب نازل کیا اپنے ملائکہ کے ذریعے، جس بستی میں رانا صاحب 18,000 ایسے لوگ تھے جن کے عمل اور صالحیت ماں قبل انبیاء جیسے تھی۔ غزالی علیہ رحمہ، امام غزالی، 18,000، ایک دو نہیں، ایک دو والی روایتیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، 70 سال عبادت والی، وہ بھی صحیح روایت ہے۔ 18,000 ایسے لوگ، اللہ نے فرمایا ملائکہ کو کہ اس بستی کو تباہ کر دو۔ انہوں نے کہا باری تعالیٰ اس میں 18,000 صالحین ہیں، اور عام صالحین تو بہت سارے ہیں، 18,000 وہ ہیں جن کا عمل پچھلے انبیاء کے عمل جیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بھی تباہ کر اور اس بستی کو بھی تباہ کر، کہ میرے دین کے پڑخچے اڑ رہے ہیں اور اس کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور یہ گوشہ نشین ہو کے اپنی عبادت کو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ ایسے رضائیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کو علامہ نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ یہ تمہارے اندیشے اور تمہارے دل کے وہ کیا، دل کو جو گھیرا ہوا ہے، دلگیر ہوئے ہو، اس کا علاج ہے۔ اس کا پیغام شبیری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے خود پر پیغام شبیری لگائیں، اپنے گھر والوں پہ لگائیں، اپنی سوچ پہ لگائیں، اپنے منفی ارادوں پر لگائیں، لوگوں پر لگانے سے پہلے، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر اپنے جہاں تک آپ کا اثرات ہے۔ حسینیت قدروں کا نام ہے۔ اگر آپ اعلیٰ قدر فروغ نہیں دے رہے تو ذکر اہل بیت ثواب سے بڑھ کے مقصد کے قریب آپ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مقصد حسینی کے قریب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔